نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور سے صرف 52 دن پہلے ابرہہ جو شاہ حبش نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا۔ ایک بڑا جنگی لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے 30 میل دور وادی محشر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر مجبوراً اسی جگہ لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا۔ عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب چیز تھی، انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس بڑے لشکر کی سطوت و شوکت سے گھبرا کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے۔ صرف حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بمشکل 12 افراد تک پہنچتی تھی، باقی رہ گئے اور ابرہہ کے اس عظیم لشکر سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران ابرہہ کے کچھ لشکر اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا۔ اس نے کہا، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکر میرے اونٹ لے گئے ہیں، وہ واپس دے دو۔ ابرہہ نے تکبر آمیز کہا لگایا اور کہا، عبد المطلب، اپنے کعبہ کی فکر کرو، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبہ کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہو اور اسے نہ گرانے کی درخواست کرو گے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو۔ ابرہہ نے کہا، تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کیا نفیس جواب دیا۔ فرمایا، صداقت ہے، یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں۔ صداقت ہے، یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بر کا مالک ہے۔ اے ابرہہ، مجھے کعبے کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبے والا جانے، مجھے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ آپ کا یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اونٹ واپس کر دیے۔ آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی والدہ
حضرت آمنہ کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی، اے کعبہ کے مالک، اے 14 طبق کی کائنات کے خالق، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا۔ الہی اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے مالک، سوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اے مالک، بچا لے دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ مہابت ہاتھیوں کو مارتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش تک نہیں کرتے۔ خدا کا ڈر ہے دل میں، آج شیطان سے نہیں ڈرتے۔ اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ابرہہ یہ صورتحال دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج پیدل کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پروردگار عالم کا لشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ قدرت خداوندی کے ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا، جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو کتنے شاندار طریقے پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور پرندوں کی ٹکریاں بھیجی کہ انہیں پتھر کے کنکر سے مارتے تھے تو ان کو کر ڈالا جیسے کوئی کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ محترم دوستو اور عزیزو، اس طرح نئی باتوں کو سننے کے لیے آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی باتیں سننے کو ملے، آپ خود بھی سنیں، آپ اپنے دوستوں کو، احبابوں کو شیئر کریں۔ دوستو، پھر انشاءاللہ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔